کسی دور دراز گاؤں میں جہاں سبز کھیت ہوا کے جھونکوں میں جھومتے تھے اور پرندے خوشی کے گیت گاتے تھے، وہاں ایک غریب کسان رامو اپنے بیٹے کرن کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا جس کے آنگن میں ایک نیم کا درخت سایہ کرتا تھا۔ اگرچہ وہ دولت مند نہیں تھے لیکن وہ محبت اور خلوص سے بھرپور زندگی گزارتے تھے۔ رامو کا کل اثاثہ اس کی دو جانور تھے، ایک دودھ دینے والی گائے گوری اور ایک طاقتور بیل بھولا۔ گوری نہ صرف دودھ دیتی تھی بلکہ وہ ماں کی طرح کرن پر مہربان تھی۔ دوسری طرف بھولا کھیت میں ہل چلانے میں رامو کی مدد کرتا تھا اور کرن کے لیے ایک پیارے دوست کی مانند تھا۔ کرن ہر صبح اٹھ کر سب سے پہلے گوری اور بھولا کے پاس جاتا، ان کو چارہ ڈالتا اور ان سے باتیں کرتا۔ وہ گوری کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہتا، گوری ماں آج ہمیں زیادہ دودھ دینا، بابا کے پاس پیسے بہت کم بچے ہیں، اور بھولا کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہتا، بھولا تم بہت طاقتور ہو، جب تم کھیت میں جاتے ہو تو زمین خود ہلنے لگتی ہے۔ رامو ہمیشہ اپنے بیٹے کو مسکرا کر دیکھتا اور سوچتا کہ اگرچہ وہ غریب ہے مگر اس کے پاس ایک محبت کرنے والا بیٹا اور دو وفادار جانور ہیں جو اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی پڑنے والی ہے۔ کچھ دنوں بعد سورج کی تپش بڑھنے لگی اور زمین سخت ہوتی گئی۔ رامو کی کھڑی فصلیں سوکھ گئیں، کنویں کا پانی کم ہونے لگا اور گائے اور بیل کے لیے چارہ بھی نایاب ہو گیا۔ ایک دن کرن نے دیکھا کہ اس کے بابا ایک پتھر پر بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بابا کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کرن نے پوچھا۔ رامو نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، بیٹا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، نہ کھیت میں فصل رہی نہ جانوروں کے لیے چارہ۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو سب بھوکے مر جائیں گے۔ کرن کے دل کو دھچکا لگا، اس نے اپنے بابا کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ ہم کیا کریں گے بابا؟ رامو نے کچھ لمحے خاموشی سے کرن کو دیکھا، پھر کہا، بیٹا ہمیں بھولا کو بیچنا ہوگا۔ یہ سن کر کرن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں بابا، بھولا ہمارا ساتھی ہے، ہم اسے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ لیکن رامو جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگلی صبح وہ بھولا کو لے کر گاؤں کے بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گاؤں سے نکلے گوری ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، جیسے اسے بھی احساس ہو کہ کوئی جدائی ہونے والی ہے۔ بازار میں پہنچ کر رامو اور کرن نے بھولا کو فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ کئی لوگ آئے، قیمت پوچھی، لیکن رامو کا دل کسی کو بیچنے کو نہ چاہا۔ تبھی ایک امیر تاجر آیا اور کہا، یہ بیل تو بہت مضبوط لگتا ہے، میں اسے لے لیتا ہوں، لیکن قیمت تمہیں کم ملے گی کیونکہ خشک سالی میں جانوروں کی قیمت گر گئی ہے۔ رامو بے بسی سے سوچنے لگا کہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ہاں کہنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک ایک بوڑھا آدمی ان کے قریب آیا۔ اس کی سفید داڑھی تھی اور آنکھوں میں نرمی جھلک رہی تھی۔ بیٹا تم یہ بیل کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ رامو نے افسردگی سے جواب دیا، بابا جی ہم مجبور ہیں، ہمارے کھیت سوکھ گئے ہیں اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا اور رامو کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ رامو نے حیرت سے پوچھا۔ یہ خاص بیج ہیں، انہیں اپنے کھیت میں بونا، یہ کسی بھی زمین میں اگ جائیں گے چاہے بارش ہو یا نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ رامو کچھ لمحے بوڑھے آدمی کو دیکھتا رہا۔ کرن کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ چلو بابا، ہم بھولا کو نہیں بیچیں گے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ رامو نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بھولا کو لے کر واپس گاؤں آ گئے۔ اس رات رامو اور کرن نے ان بیجوں کو کھیت میں بو دیا۔ وہ روزانہ انہیں پانی دیتے اور امید کے ساتھ انتظار کرتے۔ چند دن بعد ایک حیرت انگیز بات ہوئی، زمین میں ننھے ننھے سبز پودے نظر آنے لگے۔ چند ہی ہفتوں میں کھیت سرسبز ہو گیا اور جلد ہی سبزیاں اور اناج تیار ہونے لگا۔ رامو نے اپنی آنکھوں پر یقین نہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے بازار میں جا کر اپنی فصل فروخت کی اور جلد ہی ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اب نہ صرف ان کے پاس کھانے کے لیے کافی تھا بلکہ وہ دوسرے کسانوں کی بھی مدد کرنے لگے۔ بھولا پہلے کی طرح کھیت میں کام کرتا اور گوری دودھ دیتی، جس سے ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہونے لگا۔ رامو نے ایک دن کرن سے کہا، بیٹا ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، اگر ہم بھولا کو بیچ دیتے تو شاید آج یہ خوشحالی ہمیں نہ ملتی۔
کرن مسکرایا اور بھولا کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا، بابا سچ کہتے ہیں، محبت، صبر اور امید ہی اصل دولت ہے۔ یوں رامو، کرن، گوری اور بھولا ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہنے لگے۔